السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کا ایک اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ گو کہ یہ معاہدہ کسی قومی راز کی طرح منظر عام پر تو نہیں آیا، اس کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن اس معاہدے کے بعد اب جو راولپنڈی، اسلام آباد جڑواں شہروں کی جو معمول زندگی اور خاص طور کے اوپر پنجاب میں جو معمول زندگی بہت زیادہ متاثر تھی، وہ اب آہستہ آہستہ رواں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور کے اوپر جو شاہراہوں کی بندش تھی وہ بھی اب جو ہے وہ دوبارہ کھلتی ہوئی جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور زندگی معمول کی طرف آ رہی ہے۔ گزشتہ معاہدہ جس کے بارے میں یہ کہہ کر جان چھڑوا دی گئی کہ اس معاہدے کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کو علم ہی نہیں تھا، لیکن اب اس معاہدے کے بعد اب یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کو ریٹن فارم میں جس طرح سے پہلے 5 یا 6 دفعہ تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کیا، پھر اس کے بعد کچھ معاہدے ہوئے، وہ تو فوری طور کے اوپر منظر عام پر آ جاتے تھے، لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ابھی تک خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کی پراپرلی جو ہے وہ منظر عام پر ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن میڈیا رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا جو ضامن ہے اس میں 2 بزنس مین کے نام آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بزنس مین عبدالکریم ڈیڈی کا نام آ رہا ہے، اور دوسرے حاجی رفیق پردیسی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس معاہدے میں جو کچھ ذرائع سے یا میڈیا رپورٹس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو منجمد اکاؤنٹ ہیں اور اثاثے ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی کالعدم جماعت اس کو قرار دیا گیا ہے، وہ پابندی بھی ہٹا لی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو معمولی نوعیت کے کیسز ہیں اس کو حکومت پرسو نہیں کرے گی، لیکن جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان مقدمات میں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے پر مداخلت نہیں کی جائے گی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹس کریں گی، یعنی عدالتوں میں جو یہ کیسز انسداد دہشت گردی کے آئیں گے اس حوالے سے کورٹس خود ڈیسائیڈ کریں گے ان ایشوز کو۔ پرتشدد واقعات اب کی بار بھی سامنے آئے، 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے، ان کی شہادتیں ہوئیں، اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہے اس کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ایک آئینہ سمجھا جاتے ہیں، انہوں نے اس اعلان کیا جی کہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ مفتی منیب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا کہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا چکا ہے اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اس کالعدم جماعت نے جب سے احتجاج شروع کیا، احتجاجی مظاہرہ شروع کیا، جب لاہور سے شروع ہوئے، تو ہمیشہ حکومت کی طرف سے یا وفاقی وزراء کی جانب سے یہ اعلانات کیے جاتے رہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کو متاثر کرنے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ اسی سلسلے میں پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ رینجرز بھی تعینات کی گئی، اور پھر اس کے بعد اب یہ ایک نیا معاہدہ جو مکمل طور کے اوپر ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی کہ اس معاہدے میں کون کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر حکومت نے سرنڈر کیا ہے، اور کالعدم جماعت کے ساتھ ایک معاہدہ کیوں کیا گیا، اور کیا یہ معاہدہ کرنے سے ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوگی، یا اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہو چکی ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عام انتخابات 2018 ہوئے تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے بھرپور
انتخابی مہم میں حصہ لیا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ جو ووٹ بینک متاثر کیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ اور اب آگے ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے ملک میں بلدیاتی الیکشنز کا، تو اگر اس جماعت کے اوپر پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو پھر بلدیاتی الیکشنز میں بھی یہ جماعت حصہ لے سکے گی، اور جو پھر عام انتخابات آئیں گے اس میں بھی ایک مرتبہ پھر یہ جماعت دوبارہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد کیا تحریک لبیک پاکستان مزید مضبوط ہوگی، مزید جو ہے وہ جو الیکشن پروسیس ہے اس میں حصہ لے کر کیا کچھ سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، کچھ وفاقی وزراء کچھ اہم بیانات بھی دیتے رہے ہیں اس کالعدم جماعت سے متعلق، کیونکہ پیمرا کی جانب سے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی گئی کہ میڈیا جو ہے وہ اس جماعت سے متعلق رپورٹنگ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ سرکولر جاری ہوا اس حوالے سے۔ تو ایک وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے اس بیان میں یہ کہا کہ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ اب یہ ایک نیا معاہدہ کر لیا گیا۔ ماضی میں بھی یہ جماعت جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی، خاص طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جب سابقہ دور حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کا جس میں ایک متنازعہ ترمیم کی گئی، اس کے اوپر یہ جماعت سراپا احتجاج رہی، اور پھر اس کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد مستعفی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس جماعت نے فیض آباد پہ دھرنا دے دیا۔ فیض آباد دھرنا بڑا مشہور ہوا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اسکت نوٹس لے لیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق ایک فیصلہ دیا، اور اس میں عسکری قیادت کے لیے یہ آبزرویشن دی گئی کہ وہ اپنے حلف کی روگردانی نہ کریں۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ وردی میں ملبوس ایک شخص نے ان دھرنا شرکاء کے درمیان پیسے بانٹے۔ پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کا جو علماء ونگ ہے وہ بھی اس دھرنے کو سپورٹ کرتا رہا۔ ایک ٹی وی چینلز کی جانب سے اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کی بات ہوئی، اور پھر جنرل الیکشن ہوا 2018 کا، اس میں بھی اس جماعت نے بھرپور جو ہے وہ شمولیت اختیار کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس دائر ہوا تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کو دھرنا فیض آباد دھرنا ججمنٹ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حال ہی میں جب پاکستان تحریک انصاف کے MNA اکرم چیمہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تلخ کلامی کا ایک واقعہ پیش آیا، تو اس پہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس ججمنٹ کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ ایک فیصلہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ان کے خلاف ریفرنس بنا دیا گیا۔ تو بہرحال اب یہ ایک نیا معاہدہ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ کب تک منظر عام پر آتا ہے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں، اور اس میں کون کون سی ایسی شرائط ہیں جس پہ بات ہوئی ہے اور طے کر لی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی ہم آپ کو تفصیلات بتا سکیں گے۔ تو اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔